مولانا ابوالکلام آزاد یا ابوالکلام غلام محی الدین، پیدائش 11 نومبر 1888، وفات 22 فروری 1958۔ ایک مشہور ہندوستانی مسلم اسکالر تھے۔ وہ ایک شاعر، ادیب، صحافی اور ہندوستانی آزادی پسند تھے۔ وہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایک اہم سیاسی عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے اصولوں کی حمایت کی۔ انہوں نے تحریک خلافت میں اہم کردار ادا کیا۔ 1923 میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے سب سے کم عمر صدر بنے۔ وہ 1940 اور 1945 کے درمیان میں کانگریس کے صدر تھے۔ آزادی کے بعد وہ 1952 میں بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ضلع رامپور سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور بھارت کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ وہ 1940 سے 1945 کے درمیان انڈین نیشنل کانگریس کے صدر رہے، جس کے دوران ہندوستان چھوڑو تحریک چلی۔ کانگریس کے دیگر اہم لیڈروں کی طرح انہیں بھی 3 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ آزادی کے بعد وہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ ان کی تعلیم کا زیادہ ذکر نہیں ہے۔ مولانا آزاد کا تعلق افغان علماء کے خاندان سے تھا جو بابر کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔ ان کی والدہ عربی نژاد تھیں اور ان کے والد محمد خیر الدین فارسی ایرانی تھے۔ محمد خیر الدین اور ان کے خاندان نے 1857 میں کلکتہ چھوڑ دیا اور ہندوستان کی آزادی کی پہلی تحریک کے دوران مکہ چلے گئے۔ وہاں محمد خیر الدین نے اپنی ہونے والی بیوی سے ملاقات کی۔ محمد خیر الدین 1890 میں ہندوستان واپس آئے۔ محمد خیر الدین نے کلکتہ میں ایک مسلمان عالم کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ جب آزاد صرف 11 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اسلامی طریقوں سے حاصل کی۔ اسے گھر یا مسجد میں ان کے والد اور بعد میں دیگر علماء نے پڑھایا۔ اسلامی تعلیم کے علاوہ فلسفہ، تاریخ اور ریاضی بھی دوسرے گروؤں سے سکھائے گئے۔ آزاد کو اردو، فارسی، ہندی، عربی اور انگریزی زبان پر عبور حاصل تھا۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے وہ ساری تعلیم حاصل کر لی تھی جو اسے عموماً 25 سال کی عمر میں ملتی تھی۔ 13 سال کی عمر میں ان کی شادی زلیخا بیگم سے ہوئی۔ وہ سلفی دیوبندی نظریے کے قریب تھے اور قرآن کے دیگر عبارات پر بھی مضامین لکھتے تھے۔ آزاد نے خود مطالعہ کے ذریعے انگریزی سیکھی اور بہت زیادہ مغربی فلسفہ پڑھا۔ وہ روایتی مسلم تعلیم کو پسند نہیں کرتے تھے اور جدید ماہر تعلیم سر سید احمد خان کے خیالات سے متفق تھے۔ آزاد برطانوی راج کے خلاف تھے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کو عام آدمی کے استحصال کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے اپنے وقت کے مسلم لیڈروں پر بھی تنقید کی جو ان کے مطابق ملک کے مفاد پر فرقہ وارانہ مفاد کو ترجیح دے رہے تھے۔ دیگر مسلم رہنماؤں کے برعکس انہوں نے 1905 میں بنگال کی تقسیم کی مخالفت کی اور آل انڈیا مسلم لیگ کی علیحدگی پسند نظریے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے ایران، عراق، مصر اور شام کا دورہ کیا۔ آزاد نے انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور سری اروبندو گھوش اور شیام سنہر چکرورتی جیسے انقلابیوں کی حمایت حاصل کی۔ آزاد کی تعلیم انہیں ایک کرانی بنا سکتی تھی، لیکن سیاست کی طرف ان کے جھکاؤ نے انہیں صحافی بنا دیا۔ انہوں نے 1912 میں ایک اردو رسالہ الہلال کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد مسلمان نوجوانوں کو انقلابی تحریک کی طرف راغب کرنا اور ہندو مسلم اتحاد پر زور دینا تھا۔ انہوں نے بنگال، بہار اور ممبئی میں خفیہ طور پر انقلابی سرگرمیوں کو منظم کر کے کانگریس لیڈروں کا اعتماد حاصل کیا۔ انہیں 1920 میں رانچی میں جیل کی سزا کاٹنا پڑا۔ جیل سے رہائی کے بعد وہ جلیانوالہ باغ قتل عام کے اپوزیشن لیڈروں میں سے ایک تھے۔ اس کے علاوہ وہ تحریک خلافت کے سربراہ بھی تھے۔ خلافت پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی نقصان کے لیے ترکی پر عائد کیے گئے ہرجانے کے خلاف تھی۔
اس وقت مکہ پر عثمانی ترکوں کا کنٹرول تھا اور وہ اسلام کے خلیفہ تھے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ پیدا ہوا اور یہ ہندوستان میں یہ تحریک خلافت کی صورت میں ابھری، جسے عثمانیوں کو شکست دینے والی اتحادی سلطنتوں برطانیہ، فرانس، اٹلی کی مخالفت کے لیے بنایا گیا تھا۔ انہوں نے گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آزادی کے بعد وہ 1952 کے پارلیمانی انتخابات میں اتر پردیش کی رامپور پارلیمانی سیٹ سے اور 1957 کے پارلیمانی انتخابات میں ہریانہ کے گڑگاؤں پارلیمانی سیٹ سے کانگریس کے امیدوار کے طور پر منتخب ہوئے۔ وہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے 11 سال تک قوم کی تعلیمی پالیسی کی رہنمائی کی۔ مولانا آزاد کا نام انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی IIT انہی کے نام رکھا گیا اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے قیام کا سہرا بھی انہی کے نام ہے۔ انہوں نے تعلیم اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے بہترین ادارے قائم کیے۔ ان کو حاصل ہونے والے ایوارڈز میں سے کچھ یہ ہیں: سنگیت ناٹک اکیڈمی، ساہتیہ اکیڈمی جو 1954 میں ملا، للت کلا اکیڈمی جو 1954 میں ملا۔ سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے حکومت نے مرکز اور ریاستوں دونوں میں اضافی یونیورسٹیوں جیسے کہ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن تمام بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کے لیے کہا گیا۔ 14 سال کی لڑکیوں کی تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، زرعی تعلیم اور تکنیکی تعلیم اصطلاحات کی وکالت کی۔ انہیں 1992 عیسوی میں بعد از مرگ بھارت رتن سے نوازا گیا۔